أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11 ہے. آزمائش اور مومن پر تکلیف ڈالنے کی ایک اور وجہ کہ ہم مومن کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، تکلیف ڈالتے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اس کا ایک اور فائدہ، اللہ رب العزت نے اپنا کوئی بھی معاملہ ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں رکھا. یعنی جو انسان کی حیثیت ہے اس حیثیت کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کیا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی کے جو حالات ہیں ان حالات سے فیصلہ کرنا صاف کہہ دیا کہ اس طریقے سے ہوگا. چنانچہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے ان الفاظ سے جو لفظی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں، جو آیات اور احادیث سے معنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی جان لے. اب یہ ترجمہ غلط ہے، لفظی اعتبار سے تو صحیح ہے. لفظی اعتبار سے لا یعلم کا مطلب جان لے، یعلم کا مطلب علم حاصل ہو جانا، علم سے نکلا ہے تو علم حاصل ہو جانا. لفظی اعتبار سے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ صاف ستھری بات بتا دی تاکہ اللہ ظاہر کر دے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی علم کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم حاصل ہوگا. اوہو، اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تو غیب کا علم جانتے ہیں. کل جو ہونا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، برس کے بعد جو ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ اس کو جانتے ہیں تو اللہ کو کیسے ہم کہیں گے کہ اللہ کو پتہ چل جائے کون ایمان والے ہیں، اللہ کو پتہ چل جائے کون منافق ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں لوگوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر ظاہر فرما دیں، اور خود اس شخص کی ذات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو. چنانچہ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے، بعض حضرات اس سے ایک دور کا معنی نکالتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے علم میں جب ہے کہ میں نے نافرمانی کرنی ہے تو پھر مجھے میری نافرمانی کے اوپر پکڑ کیوں؟ جب اللہ کے علم میں بھی ہے کہ میں نافرمانی کروں گا تو میری پکڑ یہ زیادتی ہے کیونکہ اللہ کے علم میں تھا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں جو ہونا ہے، جیسے ہونا ہے، جس طریقے سے ہونا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ میرے علم میں دیکھیں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. فرمایا کہ اخبار میں خبر آتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل کراچی آنا ہے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس اخبار کی سرخی کی وجہ سے پاکستان آ رہے ہیں یا اپنے کسی پلان کی وجہ سے پاکستان آ رہے ہیں، کراچی میں آ رہے ہیں؟ ساری بات ہے، وہ اپنے ایک منصوبے کے تحت کراچی میں آ رہے ہیں، کسی اخبار کی سرخی کی وجہ سے نہیں آ رہے. چنانچہ جو اللہ کا علم ہے وہ اللہ کا علم اپنے حساب سے ہے، انسان کا عمل اس کے پلان کے حساب سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اگر پکڑ ہوگی تو اس پلان کے حساب سے ہوگی، اس معاملے کے حساب سے ہوگی. چنانچہ انسان کو واضح کر دیا کہ تمہارے سامنے زندگی کے حالات آئیں گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم واقعتاً مومن ہو یا تمہارے اندر ایمان کے منافی بھی کوئی چیزیں موجود ہیں. تو زندگی میں ہم تم کو فتنوں میں مبتلا کریں گے، وہ فتنے تمہیں بتائیں گے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو. چنانچہ ایک ٹیکنومیٹری کا سوال دے دیا جائے
ایک طالب علم کر لے اور ایک طالب علم نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ ٹریگنومیٹری جو نہیں کر سکا یقیناً وہ 8ویں سے پیچھے کی کلاس کا ہے، اور جس نے کر لیا وہ ماسٹر لیول کا ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے ایم ایس سی میتھ پڑھی ہے، اس نے میتھ پڑھی ہے، تو اس سوال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کیا۔ اب اس سوال کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا اس سوال کی وجہ سے ہے اور یہ ان پڑھ اس سوال کی وجہ سے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد ظاہر کر دینا کہ کون ایجوکیٹڈ ہے اور کون نان ایجوکیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت انسان کو واضح کر دے گا، دیکھو تمہیں کتنا پتہ ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ظاہر کر دیں گے، اللہ ظاہر کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، کون ایمان والے ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے اوپر ظاہر ہوتا ہے کہ میں کتنا پانے میں ہوں، میرے اوپر ظاہر، چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے، اور وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی نگاہ میں آپ مجھے بڑا بنائیے۔ چنانچہ لوگوں کی نظر میں عزت اور وقار مانگا ہے، ان اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، ان اعمال کے ذریعے سے وہ چیز آئے گی، اور لوگوں کی نظر میں اور اپنی نظر میں اپنا چھوٹا پن مانگا ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا اور میں کوئی ایسا اور ویسا نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ظاہر کیا تو وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کون پختہ ایمان والے ہیں، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ظاہر کر دے کہ منافق کون ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو منافق نہیں کہہ سکتا، کسی کو منافق کہنا جائز نہیں ہے جو زندہ لوگ ہیں، کیونکہ نفاق دل میں ہوتا ہے اور دل کے حالات کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مخصوص کیا تھا کہ اٹھو اور مسجد سے نکل جاؤ فإنک منافق، کیونکہ تم منافق ہے، یہاں سے نکل جا، تو مسجد سے نکل جا کیونکہ تم منافق ہے۔ یوں کر کے آپ نے کچھ لوگوں کو نکالا، اور اسی طریقے سے کچھ منافقین غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھے ہیں، تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ سے فرمایا کہ کسی کو اوپر نہیں آنے دینا۔ تو کچھ لوگ انہوں نے کچھ مخصوص رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو حضرت حذیفہ نے منع کیا، لیکن وہ نہیں رکے کیونکہ ان کی سوچ غلط تھی، وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھے تو حضرت حذیفہ بھاگے ہیں اور بھاگ کے ان سب کو بھگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سب بھاگے ہیں، شور مچا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ کیا ہوا یا رسول اللہ، یہ کچھ لوگ آپ نے منع کرنے کے باوجود یہ اوپر چڑھنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان کو روکا ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کون ہیں، ان کا چہرے دیکھے تم نے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے تو چہرے نہیں دیکھے، کیونکہ چہرے انہوں نے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے، کپڑے انہوں نے کالے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں، فلاں قبیلے کا شخص، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 12 لوگوں کے نام ذکر کیے، اور 12 لوگوں کے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب کے سب منافق ہیں، اور آپ نے ان کا نام کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، جنازہ جب بھی ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ جنازے میں آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں آئے ہوتے تو شریک ہوتے، اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں آتے تو سمجھتے کہ یہ منافق ہے تو اس میں شریک نہ ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو منافق کہا تو بالکل کانفیڈینشلی کہا کہ بھی راز میں رہے، یہ بات کسی کے سامنے کھلے نہیں۔ لہٰذا ہم اپنے لڑائی جھگڑوں میں، اپنے سیاسی اختلاف میں، یا اپنے آپسی کے ذاتی اختلاف کی وجہ سے، یا کسی کی کوئی حرکت دیکھ کر، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے وعدہ خلافی کر دیا، بولنا جی یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو منافق کہا تو جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے حد مقرر، یعنی اس کی پٹائی کی جائے سرکاری سطح پر، کہ اس کو سرکاری طور پر سزا دی جائے کہ کوئی کسی شخص کو منافق نہیں کہے گا۔ تو یہ ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ظاہر کر دے اللہ رب العزت، مطلب یہ کہ اپنے سامنے آشکار ہو جائے، کھل جائے اپنے سامنے
کہ میں کس حالت ہوں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ظاہر کر دے منافق، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے کہ یہ اپنے آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا جو معاملہ ہے یہ تو نفاق کا معاملہ ہے، یہ واقعتاً ایمان والا معاملہ ہے. اور ہر بندے کے دل میں ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جس سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ایمان موجود ہے یا نہیں ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ایک مقام ہوتا ہے قلب میں جس سے انسان کو انشراح ہوتا ہے، نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. دل میں انشراح اور القاء ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میرے اندر نفاق کی رمق نہیں ہے. لیکن یہ دل کے اطمینان کی بات ہے. خدشہ تو ہر بندے کو ہونا چاہیے. ایمان کی علامت یہ کہ ڈر لگا رہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس ایک مرتبہ آئے، کہنے حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ ان منافقوں کے نام کیا تھے، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کے نام لیے ان میں میرا نام تو نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حضرت اے عمر آپ تسلی رکھیں، ان میں آپ کا نام نہیں تھا. تو یعنی حضرت عمر جیسا بندہ ڈر رہا ہے تو ہم لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق.